کاپی وفد کے ہمراہ مولانا محمد سعد صاحب کی خدمت میں ارسال کر دی گئی۔ پھر ان کی طرف سے اس کا جواب بھی موصول ہوا، لیکن مجموعی طور پر دارالعلوم دیوبند ان کی تحریر سے مطمئن نہیں ہوا، جس کی سر دست کچھ تفصیل مولانا محمد سعد صاحب کے پاس خط کے ذریعے ارسال کر دی گئی ہے۔ دارالعلوم دیوبند اکابر کی قائم کردہ جماعت تبلیغ کے مبارک کام کو غلط نظریات اور افکار کی آمیزش سے بچانے اور اکابر کے مسلک و مشرب پر قائم رکھنے، نیز جماعت کی افادت اور علماء حق کے درمیان اس کے اعتماد کو باقی رکھنے کے لیے اپنا متفقہ موقف اہل مدارس اور اہل علم اور امت کے سنجیدہ حضرات کی خدمت میں ارسال کرنا اپنا ایک دینی فریضہ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک جماعت کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے اور ہم کو مسلکاً و عملاً راہ حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، توفیق بخشے، آمین۔ یہ ضروری وضاحت ہوئی ہے۔ اس کے بعد فتویٰ شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور خطبے کے بعد کہتے ہیں، اس وقت دنیا کے بہت سے علماء حق اور مشائخ وغیرہ کی طرف سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ جناب مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے نظریات و افکار کے سلسلے میں دارالعلوم دیوبند اپنا موقف واضح کرے۔ حال ہی میں بنگلہ دیش کے معتمد علماء اور پڑوسی ملک کے بھی بعض علماء کی طرف سے خطوط موصول ہوئے، اور اندرون ملک سے بھی دارالفتہ دارالعلوم دیوبند میں کئی استفتاءات آئے ہوئے ہیں۔ ہم جماعت کے داخلی انتشار و اختلاف اور نظم و انتظام سے قطع نظر یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے استفتاءات اور خطوط کی شکل میں مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے متعلق جو نظریات و افکار دارالعلوم دیوبند کو موصول ہو رہے ہیں، تحقیق کے بعد اب یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ان کے بیانات میں قرآن و حدیث کی غلط یا مرجوع تشریحات، غلط استدلالات اور تفسیر برہ پائی جا رہی ہے۔ بعض باتوں میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں بے ادبی ظاہر ہوتی ہے، جبکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن میں موصوف جمہور امت اور اجماع سلف کے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں۔ بعض فقہی مسائل میں بھی وہ معتبر دارالفتاؤں کے متفقہ فتوے کے برخلاف بے بنیاد نئی رائے قائم کر کے عوام کے سامنے شدت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ نیز تبلیغی جماعت کے کام کی اہمیت وہ اس طرز پر بیان کر رہے ہیں کہ جس سے دین کے دیگر شعبوں پر سخت تنقید اور ان کا استخفاف ہو رہا ہے، اور سلف کی پرانی دعوتی ترتیبوں کا رد اور انکار لازم آ رہا ہے۔ نیز اس کی وجہ سے اکابر و اسلاف کی عظمت میں کمی بلکہ استخفاف پیدا ہو رہا ہے۔ ان کا یہ رویہ جماعت تبلیغ کے سابقہ ذمہ داران حضرت مولانا محمد الیاس صاحب